اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے قرآن جیسا ایک بہترین ہدایت کا ایک نسخہ عطا فرمایا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، تو وہ میرے خیال سے بہت جلد سے جلد ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے قرآن جیسی بہترین کتاب کو عطا فرمایا تاکہ میرے بندے اس کو پڑھیں اور ہدایت پائیں، اور قرآن کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ناصر الدین رحمت اللہ علیہ بستی ہے۔ یہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ مفسر بھی گزرے ہیں، یہ اپنے وقت کے جید عالم دین بھی رہے ہیں، اور بڑے نیک پرہیزگار، ان کا نام بزرگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کے ہدایت کے بارے میں بتاتے ہیں، چاہے دنیا میں کتنی بڑی سخت سے سخت مشکل ترین گھڑی کیوں نہ پیش آ جائے، اللہ کے کلام کی طرف اگر انسان مخاطب ہو جائے تو اللہ قرآن پاک کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ دنیا میں ہر انسان کے اندر مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں تو آتی ہیں، مگر ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسا ایک نسخہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ جو عقل والے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ ترقی یافتہ، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ امام ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ سکتہ طاری ہو گیا، یعنی میں بے ہوش ہو گیا، یا کہہ لیجئے کہ میں کومے میں چلا گیا، ایسی پوزیشن تھی۔ تو میرے عزیز و اقارب نے، میرے گھر والوں نے اور تمام محلے والوں نے، بستی والوں نے دیکھا اور مجھے مردہ گھوشت کر دیا، بولے یہ تو مر چکے ہیں۔ جب میرے اہل خانہ نے مجھے مردہ گھوشت کر دیا، مجھے بہت جلد سے جلد میری کفن دفن کی تیاری کی گئی، اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے دفنا دیا، تکفین فرما دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے میں قبر میں دفن ہوا، چند گھنٹے گزرے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی، مجھے ہوش آ گیا، اور میں حیرت زدہ تھا کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت میرے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا عالم تھا، اور میں سوچو بچار میں پڑ گیا، اب کروں تو کیا کروں، ایسی گھڑی میں زندہ ہوں اور میرے گھر والوں نے مجھے قبر میں دفن کر دیا، سپردے خاک کر دیا۔ تو خیال آیا کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ فوراً اسی قبر کے اندر وہ اٹھ کے بیٹھے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ ایک بات یاد رکھیں، سورہ یاسین شریف جو ہے، اس کو پڑھنے سے چاہے جتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ امام ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبر کے اندر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگا، تلاوت کر ہی رہا تھا، کیا دیکھا کہ کوئی میری قبر کو کھود رہا ہے، کوئی قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اور وہ اللہ والے تھے، ان کے اندر فطرت تو مومنانہ تھی، فوراً سمجھ لیا کون قبر کو کھود رہا ہے، فوراً جان گئے کوئی کفن چور ہے جو قبر کو کھود رہا ہے۔ ایک کفن چور آیا، قبر کھودتا کھودتا جیسے قبر کھود کر مکمل کھد گئی تو امام ناصر الدین فوراً قبر سے نکلے۔ جب اس قبر کھودنے والے کفن چور نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف سے گر کر وہیں پہ مر گیا، اور یہ قبر سے باہر نکلے، سوچنے لگے اگر میں ایسے گھر جاتا ہوں تو محلے والے، گھر والے مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے، خوف زدہ نہ کہیں ہو جائے، اس لیے جو انسان مر چکا ہے وہ دوبارہ قبر سے باہر زندہ اسے دیکھ کر تھوڑا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو کہتے میں رات کے ٹائم پر پورا دن قبرستان میں رہا، شام کے ٹائم پر گھر گیا، گھر والوں کو میں نے سمجھایا اور بتایا، پوری کہانی بتائی۔ اس کے بعد
تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنی بڑی پریشانی سے تمہیں نجات کیسے ملی؟ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ مجھے نجات اللہ کے کلام سے ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے میں نے تفسیر میں لکھا تھا اور میں نے پڑھا بھی تھا کہ دنیا کی کتنی بڑی سخت سے سخت مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، چاہے قبر کے اندر انسان کیوں نہ ہو، چاہے سات سمندر کے اندر کیوں نہ ہو، ایسی مشکل گھڑی میں جو کوئی اللہ کے کلام کا سہارا لیتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ کے کلام کا سہارا لینا چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان پریشانی میں مبتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو کوئی تکلیف ہو، اگر پیٹ میں درد کیوں نہ ہونے لگے، 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کی مرض کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کتنا بڑا کوئی جادو ٹونا کوئی نہ کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورہ ہیں، پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے تو اس کا تمام پریشانیاں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ ایسی کون سی چیز نہیں ہے، کون سی پریشانی کا علاج اللہ نے کلام پاک میں نہیں رکھا، مگر آج ہم لوگ اس قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کی اذان ہوئی، نماز کے بعد ایسا کوئی گھر نہ ہوتا جس گھر سے اللہ کے کلام کی آواز نہ گونجتی، مگر نہیں صاحب، کلام پاک تو پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی ہیں، مگر رات تک ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر تو ہمارے گھروں میں کہاں سے برکتیں ہوں، کہاں سے رحمتیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو کلام پاک کے صدقے میں ہدایت